ایک دن اکبر بادشاہ نے اپنی ملکہ کو سونے کا ہار تحفے میں پیش کیا۔ ملکہ نے کہا، ہمیں یہ ہار نہایت پسند آیا، ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے ہمیں یہ تحفہ پیش کیا۔ اکبر بادشاہ نے کہا، جی ہاں، ہمیں یقین تھا کہ آپ کو یہ پسند آئے گا۔ ہم نے یہ خاص آپ کے لیے سب سے بہترین کاریگروں سے بنوایا ہے۔ ہم یہ تحفہ زندگی بھر نہیں بھولیں گے، ہم اسے کبھی اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیں گے۔ ملکہ نے جواباً کہا، ہمیں خوشی ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا۔ اکبر بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگلی صبح ملکہ نے باہر جانے سے قبل وہی ہار پہننے کے لیے تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ ملکہ بہت پریشان ہوئی اور تمام نوکروں کو بلا بھیجا کہ ہار کی تلاش کی جائے۔ ایک خادمہ نے ملکہ سے کہا، آپ آج کوئی دوسرا ہار پہن لیجیے، آپ کے پاس تو کئی ہار ہیں۔ نہیں، ہم اور کوئی ہار نہیں پہن سکتے۔ وہ بیش قیمتی ہار ہمیں جہاں پناہ نے تحفہ دیا ہے، وہ انہیں بہت پیارا ہے، ہم انہیں مایوس نہیں کر سکتے، ہمیں اسے ڈھونڈنا ہی ہوگا۔ اب ہم کیا کریں؟ ملکہ کو بے چینی سی ہونے لگی۔ کیا بات ہے ملکہ، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ اچانک اکبر بادشاہ کمرے میں داخل ہوئے۔ جہاں پناہ، ہم بے حد شرمندہ ہیں۔ آپ یہ سن کر مایوس ہوں گے کہ ہم آپ کے تحفے کی حفاظت نہ کر سکے، ہم سے ہار کہیں کھو گیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کھو گیا ہے؟ کیا مطلب کہیں کھو گیا ہے؟ کیا آپ نے ٹھیک سے دیکھا؟ آپ نے اسے کہیں گرا تو نہیں دیا؟ ملکہ نے عرض کی، رات ہم نے یہیں اتارا تھا اور اس کے بعد ہم باہر بھی نہیں گئے، تو اسے یہیں کہیں ہونا چاہیے، لیکن ہار اب یہاں نہیں ہے، ہمیں بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا، ملکہ، ایک معمولی سے ہار کے کھو جانے سے آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، ہم آپ کو دوسرا ہار لا دیں گے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اسے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ آپ آج رات ہمارے کمرے میں آرام کریں، کل صبح تک آپ کو ہار مل جائے گا۔ بادشاہ نے سپاہی کو بلایا اور کہا، دوسرے سپاہیوں کو لے کر جاؤ اور ملکہ کی خادماؤں سے کہیں کہ کمرے کا کونا کونا چھان ماریں، ہمیں وہ ہار ہر حال میں چاہیے۔ سپاہی نے کہا، جیسے آپ کا حکم جا پناہ۔ کچھ دیر بعد سپاہی لوٹا اور کہا، گستاخی معاف بادشاہ سلامت، ہم نے سارے کمرے کی تلاشی لی، لیکن ہمیں وہ ہار کہیں نہیں ملا۔ بادشاہ نے گرج کر کہا، کیا مطلب وہ ہار نہیں ملا؟ ملکہ نے کل وہ ہار وہیں پر رکھا تھا اور پھر کہاں گیا؟ سپاہی نے جواب دیا، حضور مجھے لگتا ہے ہار کسی نے چرا لیا ہے۔ بادشاہ غصے میں آ گئے، چوری؟ کس کی اتنی ہمت کہ ملکہ کا ہار چرا لے؟ سپاہی نے کہا، جہاں پناہ محل کے دوسرے حصے میں بھی چوریاں ہو چکی ہیں، محل کے پہرے داروں نے کئی مرتبہ چھان بین کی، لیکن آج تک کامیاب نہیں ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا، محل میں چوریاں، چھان بین، اس کے بارے میں تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم آج رات ہی اس کا پتہ لگائیں گے، ہم ملکہ کو صبح مایوس نہیں دیکھنا چاہتے۔ فوراً بیربل کو بلایا جائے، اس وقت صرف وہی اس معاملے کو سلجھا سکتا ہے۔ بیربل فوری حاضر ہو گیا اور آداب عرض کی۔ بادشاہ نے کہا، بیربل، آپ کو آج ایک خاص معاملہ سلجھانا ہے، آپ کو ملکہ کا ہار تلاش کرنا ہوگا۔ بیربل نے حیرانگی سے پوچھا، بادشاہ سلامت، ملکہ کا ہار وہ کیسے کھو گیا؟ اکبر بادشاہ نے ساری داستان کہہ سنائی۔ بیربل نے ساری داستان سننے کے بعد کہا، اچھا تو یہ معاملہ ہے، ہاں تم نے یہ معاملہ آج رات کو ہی سلجھانا ہے۔ بیربل نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک بات تو طے ہے کہ ہار چوری ہی ہوا ہے، ورنہ اتنی بار کمرے میں ڈھونڈنے سے ضرور مل جاتا، اور چور بھی کمرے کے پہرے دار یا خادماؤں میں سے ہی کوئی ہے۔ اس لیے بادشاہ سلامت، کل رات جو پہرے دار سپاہی اور خادمائیں تعینات تھیں، انہیں ملکہ کے کمرے میں بلوائیے، میں اپنے ایک دوست کو لینے جا رہا ہوں جو ہمیں چور کو پکڑنے میں مدد دے گا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، ملکہ کے کمرے میں کیوں، اور کون سا دوست، اور تم خود کیوں لینے جا رہے ہو؟ ہم کسی سپاہی کے ہاتھوں تمہارے دوست کو لینے بھیج دیتے ہیں۔ بیربل نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے سارے سوالوں کے جوابات آپ کو مل جائیں گے، لیکن اسے لینے مجھے خود ہی جانا پڑے گا، کیونکہ اس میں جادوئی صلاحیتیں ہیں جو چور کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرے گا۔ بادشاہ نے کہا، پھر جاؤ، لے کر آؤ اسے، اب تو ہم بھی اس سے ملنے کو بےتاب ہیں۔ بیربل نے اجازت دی اور اپنے اس دوست کو لینے چل دیا۔ کچھ دیر بعد جب بیربل دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ کے ارد گرد وہ تمام سپاہی اور خادمائیں موجود تھیں جو اس رات ملکہ کے باہر تعینات تھے۔ لیکن یہ کیا، بیربل کے ساتھ اس کا دوست نہیں بلکہ ایک گدھا تھا جو ڈینگے پر ڈینگے مار رہا تھا۔ اکبر بادشاہ اس گدھے کو دربار میں دیکھ کر چراغ پا ہو گئے اور بیربل سے کہا، یہ کیا تماشا ہے؟ ہم نے سوچا تھا کہ تم اپنے کسی دوست کو ساتھ لاؤ گے، لیکن یہ تو ایک گدھا ہے، اور یہاں یہ کیا کر رہا ہے؟ بیربل نے عرض کی، بادشاہ سلامت، یہی میرا وہ دوست ہے جو جادوئی صلاحیتوں کا مالک ہے، یہ چور کو پکڑنے میں ہماری مدد دے گا، مجھے کچھ وقت دیجیے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، مگر ذرا جلدی کیجیے، جیسے آپ کی مرضی بادشاہ سلامت۔ بیربل نے سر ہلا کر کہا۔ اس لمحے بیربل گدھے کو کھینچتے ہوئے ملکہ کمرے میں لے گئے اور آگے پردہ سرکا کر خود باہر آ گئے اور بادشاہ سے عرض کی، بادشاہ سلامت، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرا یہ دوست جادوئی صلاحیتوں کا مالک ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان تمام سپاہیوں اور خادماؤں سے کہیں کہ وہ اندر کمرے میں جائیں
اور گدھے کی دم پکڑ کر کہیں کہ ہم نے وہ ہار نہیں چرایا۔ پھر جیسے ہی اسد صاحب ایسا کر لیں گے تو میں اپنے اس دوست سے جا کر پوچھوں گا، وہ مجھے بتا دے گا کہ چور کون ہے۔ بادشاہ سلامت بیربل کی اس بات سے بہت حیران ہوئے، مگر کہا، بیربل، ہم یہ جاننے کے لیے بے چین ہیں، ہمیں یقین نہیں آتا کہ تم اپنے اس دوست سے کیسے بات کرو گے۔ اگر تمہارا دوست سچ مچ چور کا پتہ بتا سکتا ہے تو وقت ضائع مت کرو اور جلدی کرو۔ بیربل نے باری باری سب سپاہیوں کو جانے کو کہا۔ پہلا سپاہی آگے بڑھا اور بیربل نے اسے کہا، جاؤ اندر، مگر یاد رہے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے گدھے کی دم پکڑ کر اونچی آواز میں یہ کہنا کہ میں نے ہار نہیں چرایا۔ وہ سپاہی اندر گیا اور اونچی آواز میں کہا، میں نے ہار نہیں چرایا۔ پھر دوسرا سپاہی گیا، اس نے بھی وہی دہرایا، میں نے ہار نہیں چرایا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے تمام سپاہی اور خادمائیں اندر کمرے میں گئیں اور سبھی نے اونچی آواز میں کہا، میں نے ہار نہیں چرایا۔ جب سب اندر کمرے میں جا کر اونچی آواز میں کہہ چکے تو بیربل نے بادشاہ سے عرض کی، بادشاہ سلامت، اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے دوست سے جا کر پوچھوں کہ ہار کس نے چرایا ہے۔ بیربل اندر کمرے میں چلا گیا۔ کچھ سب سپاہی اور خادمائیں تشویش زدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد جب بیربل کمرے سے باہر آیا تو بادشاہ سلامت سے عرض کی، بادشاہ سلامت، مجھے ان سب کے ہاتھوں کی جانچ کرنا ہوگی۔ بادشاہ نے اجازت دی اور کہا، ضرور، ذرا جلدی کرو۔ بیربل نے ایک ایک کر کے سب کے ہاتھوں کا معائنہ کیا اور انہیں سونگا۔ بیربل نے جب سب کے ہاتھوں کا معائنہ کرنے کے بعد ایک لمبی مونچھوں والے سپاہی کی طرف جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، یہ رہا آپ کا چور۔ وہ سپاہی ایک دم گھبرا گیا اور بادشاہ نے بھی قدرے حیرانگی سے پوچھا، کیا وہ یہی ہے بیربل؟ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس پر تو کوئی نشان بھی نہیں ہے۔ چور سپاہی نے بھی رونا دھونا شروع کر دیا۔ بادشاہ سلامت، میں نے آپ کی برسوں سے خدمت کی ہے، میں کوئی چور نہیں ہوں۔ اس گدھے کی گواہی کچھ ثابت نہیں کرتی، اور پھر یہ بیربل ایک گدھے کی زبان کیسے سمجھ سکتا ہے؟ بادشاہ نے بیربل سے پوچھا، ہاں بیربل، تم یہ کیسے سمجھ سکتے ہو؟ بیربل نے عرض کی، بادشاہ سلامت، میں نے گدھے کی دم میں ایک خاص قسم کی خوشبو لگا دی تھی، اور اسی لیے میں نے سب کو گدھے کی دم پکڑ کر بولنے کو کہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ چور پکڑے جانے کے ڈر سے گدھے کی دم کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ میں نے سبھی کے ہاتھوں کا معائنہ کیا، صرف اس شخص کو چھوڑ کر سب کے ہاتھوں سے وہی خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ راز کھلنے کے ڈر کی وجہ سے اس نے گدھے کی دم پکڑی ہی نہیں تھی۔ بادشاہ سلامت، گدھا میرا دھوبی کا ہے اور اس میں کسی قسم کی جادوئی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ اکبر بادشاہ سارا معاملہ سمجھ کے اس سپاہی پر گرج کر کہا، تم احسان فراموش ہو، محل میں چوری کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے ہمارے بھروسے کو خاک میں ملا دیا ہے۔ سپاہی بادشاہ سلامت کے پیروں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دیجیے، میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا، مجھ پر رحم کرے، میں چوری کا سارا سامان واپس لوٹا دوں گا، مجھے صرف ایک موقع اور دے دیں بادشاہ سلامت۔ بادشاہ اکبر نے کہا، اب تم بھروسے کے قابل نہیں، تمہیں ہرگز معافی نہیں ملے گی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس شخص سے چوری کی ساری چیزیں برآمد کی جائیں اور اسے کال کوٹری میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ نے باقی تمام سپاہیوں اور خادموں سے کہا، آپ سب کو جو پریشانی ہوئی ہے اس کا ہمیں افسوس ہے، جائیے اپنا کام کیجیے۔ پھر بادشاہ نے بیربل سے خوش ہوتے ہوئے کہا، بیربل، ایک مرتبہ پھر سے تمہاری ہوشیاری نے ہمیں چور کو پکڑنے میں مدد دی اور ملکہ کا بیش قیمتی ہار ہمیں واپس مل گیا، یقیناً تمہارے اس جادوئی دوست کی مدد سے۔ اور پھر دونوں کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔